بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 48 ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس میں ہم نے جو بات کی تھی وہ تھا کہ جو خیار مجلس کا تفرق ہے وہ اگر حاصل ہو جائے تو خیار جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس حوالے سے پڑھ رہے تھے اور آج سبق نمبر 49 میں اسی بارے میں کچھ علماء کے اقوال ہیں جو نقل کریں گے اور بیان کریں گے۔ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ قال فی المبسوط فی تعلیل الحکم المذکور لأنہ اذا کان متمکنا من الامضاء والفسخ۔ اس ساری عبارت کا پہلے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو حکم مذکور کیا ہے۔ حکم مذکور پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ یہاں ہماری جو بات چل رہی ہے وہ خیار مجلس کے بارے میں ہے۔ خیار مجلس میں مسقطات خیار کے بارے میں بات ہے۔ مسقطات خیار میں سے تفرق جو ہے ایک مسقط ہے اس کے بارے میں ہے، اور اس تفرق کے بارے میں کہ تفرق جو ہے وہ اگر اکراہ کی صورت میں ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ معتبر نہیں ہے، وہ مسقط خیار نہیں ہے۔ تفرق جو اکراہ کے ساتھ ہو۔ اب اس کا الٹ جملے کا یوں ہوگا کہ اگر اکراہ اختیاری حالت میں ہو تو وہ مسقط خیار ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے بات کی کہ جو اکراہ اختیاری صورت میں ہوتا ہے وہ مکرہ کو بھی شامل ہے اور مضطر کو بھی شامل ہے۔ جب مکرہ کو بھی شامل ہے، مضطر کو بھی شامل ہے، تو اس تفرق کے ساتھ مسقط خیار جو حاصل ہو جاتا ہے، اسقاط ہو جاتا ہے خیار۔ اسی حوالے سے بات چل رہی تھی کہ حکم مذکور یعنی چاہے وہ اختیار اکراہ کی صورت میں ہو یا اضطرار کی صورت میں ہو، وہ مسقط خیار ہے، یہ حکم مذکور ہے۔ اور کتاب مبسوط میں علامہ نے شیخ نے کہا کہ اس کی علت کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا کہ جب ایک شخص امضاء اور فسخ پر قدرت رکھتا تھا تو اس صورت میں اس کو حق حاصل ہے کہ وہ مسقط کرے، تفرق کرے تو ساکت ہو جائے گا۔ پس دوبارہ میں اس کو بولتا ہوں، بیان کرتا ہوں کہ جب ایک شخص جس نے محفل میں عقد انجام دیا ہے، محفل عقد میں موجود ہے، امضاء اور فسخ پر جب قدرت رکھتا ہے تو یہی کافی ہے کہ اس کے تفرق کے ساتھ وہ خیار بھی ساکت ہو جاتا ہے۔ ایک بات دلیل یہ ہے کہ کیونکہ اس پہ راضی ہونا اور جاری رکھنا اس پر وہ کر سکتا تھا عمل، تو اس صورت میں وہ جدا جب ہوا ہے تو خیار مجلس کے ساکت ہونے کا سبب بھی بنے گا۔ یہ تو مبسوط میں کہا گیا، اور جامع مقاصد میں جو کہا گیا ہے اسی حوالے سے کہ یہ تفرق جو ہوتا ہے، افتراق جو ہے، یہ متحقق ہوتا ہے جب اختیار کی قدرت اس کو حاصل تھی، تو پھر یہی اختیار کی قدرت حاصل ہونا اس کے بعد جب تفرق ہوا ہو تو
یہ سبب بنتا ہے کہ مسکت خیار ہے۔ اچھا، ایک اور بات بیان کر رہے ہیں کہ یہاں جو اختیار کی ہم نے بات کی ہے، یہ اختیار جو ہے یہ حکم رفعی اور حکم وضعی اور حکم تکلیفی دونوں کو شامل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ حکم کو رفع کرتا ہے مکرہ سے بھی۔ کیونکہ پچھلے سبق میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ اختیار، اس سے مراد مکرہ کا اختیار بھی ہے اور مکرہ بھی شامل ہے اس اختیار میں، اور مضطر بھی شامل ہے۔ نتیجہ باز کہ بعض اصحاب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ تفرق جو ہے یہ اکراہ سے تفرق، یعنی اکراہ کے ساتھ تفرق یا ترک تخیر پر جو ہے وہ تفرق، یہ مسکت خیار نہیں ہے۔ بس اس کے بعد 4 صورتیں بنا رہے ہیں کہ جو بھی اختیار ہوگا اور تخیر ہوگا، یہ یا تو اکراہ کے ساتھ ہے، دونوں یہ تفرق اور اختیار اکراہ کے ساتھ ہیں، یا دونوں اکراہ کے ساتھ نہیں ہیں، یا تفرق جو ہے اکراہ کے ساتھ ہے اور تخیر جو ہے اکراہ کے ساتھ نہیں ہے، یا تخیر اکراہ کے ساتھ ہے اور تفرق اکراہ کے ساتھ نہیں ہے۔ ان 4 صورتوں میں سے 3 تو کسی صورت میں وہ ہر صورت میں شامل ہیں اختیار والی میں، لیکن ایک صورت جو ہے کہ اگر ان 2 میں سے کوئی ایک شخص جو ہے ترک تخیر کو اختیار کرتا ہے تو خیار ساقط ہو جاتا ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو تفرق اختیاری کی ادلہ ہیں ان سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ کیونکہ ہم نے پہلے بیان کیا تبادر بھی اس پہ فٹ نہیں آتا، اور رفع عن امتی والی وہ حدیث مبارکہ بھی صحیح نہیں ہے، اور پھر جو ہے ہم نے اصالہ کو جاری کیا تھا اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اچھا، آئیں اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں ترجمے کو، پھر اس کے بعد کوئی ٹائم بچ گیا تو ہم آگے عبارت کو پڑھیں گے۔ قال فی المبسوط فی تعلیل الحکم المذکور، حکم مذکور کی تعلیل میں کتاب مبسوط میں کہا گیا ہے۔ حکم مذکور کیا ہے کہ تفرق جو ہے اختیاری ہو چاہے اضطراری ہو چاہے اکراہی ہو، یہ تفرق جو ہے وہ مسکت خیار ہوتا ہے۔ اس بارے میں علت بیان کرتے ہوئے کیا علت بیان کی؟ لأن اذا کان متمکنا من الامضاء والفصل، جب ایک شخص امضاء اور فصل پر قدرت حاصل کرتا ہے، رکھتا ہے، تو پھر اس صورت میں جب قدرت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد خود کے تفرق سے مسکت بھی ہو جاتا ہے۔ فلم یفعل حتی وقع تفرق کان ذلک دلیلا علی الرضاء والامضاء، پس نہیں انجام پائے گا حتیٰ کہ تفرق جب انجام پا رہا ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہ اس کو امضاء اور رضاعت پر جب دلیل ہے تو پھر وہ اس کی اسقاط پر بھی دلیل ہے۔ وفی جامع المقاصد تعلیل الحکم المذکور، حکم مذکور یعنی اختیاری حالت میں ہو چاہے اضطراری حالت میں ہو چاہے اکراہی حالت میں ہو، کسی صورت میں بھی تفرق جو ہے وہ مسکت خیار ہے۔ اس کی علت کو جامع المقاصد میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بقول لتحقق الافتراق، کیونکہ افتراق متحقق ہوتا ہے تمکن من الاختیار انتہا، کیونکہ
اختیار کی قدرت ان کو حاصل تھی، اس وجہ سے افتراق جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ وَمِنْهُ، اور اس سے ظاہر ہے، یظہر انہ لا وجہ للاستدلال بحدیث رفع الحکم عن المکرہ، مکرہ سے حکم کو رفع کرنے کے بارے میں جو حدیث ہے اس سے استدلال کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لاعتراف بدخول المکرہ والمضطر، کیونکہ ہم نے پچھلے سبق میں ہی بیان کر دیا تھا اختیار میں مکرہ بھی شامل ہے، مضطر بھی شامل ہے۔ کب؟ اذا تمکن من التخایر، جب تخایر پر وہ قدرت رکھتا تھا تو پھر اس کو اس مضطر اور مکرہ کو جو ہے اختیاری کے حصے میں ڈال دیا جائے گا، اختیاری کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ والحاصل، نتیجہ باس، ان فتوی اصحاب ہے ان تفرق اکراہ علیہ وعلی ترک تخایر غیر مسقط للخیار۔ حاصل نتیجہ یہ ہے، رزلٹ یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ تفرق جو اکراہ سے تفرق ہو یا ترک تخایر کے ساتھ تفرق ہو، یہ تفرق غیر مسقط للخیار، خیار کے لیے ساقط ہونے کا باعث نہیں بنتا۔ وَأَنَّهُ لَوْ حَصَلَ أَحَدُهُمَا، ہاں ان دو میں سے ایک کو اگر ترک تخایر ہو جائے یا اکراہ ہو جائے بے اختیار ہی، تو ساقط خیار، تو پھر ساقط جو ہے وہ ہو جاتا ہے، خیار ساقط ہو جاتا ہے۔ ان دو میں سے کسی ایک کو اختیار حاصل ہو جائے اور دوسرے کو جو ہے وہ ترک تخایر ہو یا اکراہ ہو تو بھی جو ہے وہ خیار کے ساقط، یعنی دو میں سے ایک کو اگر حاصل ہو جاتا ہے اختیار تو پھر جو ہے وہ یہ باعث بنے گا کہ خیار ساقط ہے، خیار مجلس ساقط ہے۔ وَهَذَا لَا يَصِحُ الاستدلال عَلَيْهِ بِاخْتِصَاصِ الْأَدِلَّةِ التَّفَرُّقِ الِاخْتِيَارِ۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو تفرق اختیاری کی ادلہ ہیں ان کو اس معاملے میں خاص کر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ لا یصح استدلال، ایسے استدلال صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ ہم پہلے تبادر کے بارے میں بات کر چکے ہیں، تبادر بھی یہاں نہیں آتا، کیونکہ جو تبادر اختیاری کا کیا جاتا ہے وہ مضطر کے مقابلے میں ہے، اکراہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اور ہم نے کہا ہے کہ یہ جو تبادر ہے یہ اکراہ کو بھی شامل ہے، اختیار جو تبادر ہوتا ہے اختیار، وہ اکراہ کو بھی شامل ہے اور اضطرار کو بھی شامل ہے، لہذا اس وجہ سے صحیح نہیں ایک تبادر۔ دوسرا حدیث رفع کے حوالے سے بھی ہم نے بیان کیا تھا پچھلے سبق میں کہ حدیث رفع جو ہے وہ حکم وضعی کو بھی شامل ہے، صرف حکم تکلیفی تک خاص نہیں ہے، کیونکہ بعض علماء اس میں قائل تھے کہ حکم تکلیفی جو ہے وہ اس کو یہ حدیث شامل ہے، حکم وضعی کو شامل نہیں ہے، لیکن ہم نے کہا کہ یہ اس کا عموم ہے، یہ عام ہے، اور عام کا مطلب ہے کہ حکم وضعی کو بھی شامل ہے۔ لا یصح استدلال علیہ، اور نہ ہی یہ صحیح ہے، لا بأن مقتضی حدیث الرفع جعل تفرق للمکرہ علیہ کلا تفرق، کہ نہ ہی حدیث رفع کے ذریعے اس کو تفرق کو مکرہ کے لیے قرار دینا صحیح ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، استدلالات صحیح نہیں ہیں۔ کیوں؟ لأن المفروض، کیونکہ فرض کیا گیا ہے کہ ان تفرق الاضطراری، کیونکہ تفرق اضطراری ہے، جب تفرق اضطراری ہے تو ایضاً مسقط، یہ بھی مسقط ہے، کیونکہ یہ اختیاری میں شامل ہے تو یہ بھی مسقط ہے، مع وقوعہ فی حال تمکن، حال تمکن میں وقوع کے ساتھ، تخیر سے حال تمکن قدرت کے وقت جو ہے وہ واقع ہونے کے ساتھ یہ شامل ہے۔ تو اس سارے سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہوا کہ اس ہمارے سبق میں ایک تو مبسوط کی عبارت سے استدلال کیا گیا کہ جو اختیاری حالت ہے اس میں شامل ہے مکرہ بھی اور اضطراری بھی، اور دوسرا چاہے مکرہ ہو، چاہے اختیاری ہو، چاہے اضطراری ہو، ان کے تفرق کے ساتھ خیار مجلس ساقط ہو جاتا ہے۔
دوسرا جو ہے وہ استدلال کیا گیا جامع مقاصد کی عبارت سے، اور پھر جو ہے وہ آخر میں 4 صورتیں بنائی گئی ہیں تخیر اور تفرق کی، تو ان 4 صورتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔